السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 ہدایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لو اور میری قبر کو میلہ نہ بنا لینا۔ ہاں، مجھ پر درود و سلام بھیجنا، تم جہاں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جو فتح خیبر 7 عیسوی میں ایمان لائے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت کا زمانہ 3.5 سال کا ہے۔ قبول اسلام کے بعد وہ ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کی واحد دلچسپی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا تھی۔ اس راستے میں انہوں نے شدید بھوک، پیاس اور مسلسل فاقے برداشت کیے۔ اس عزیمت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو خصوصی دعاؤں سے نوازا۔ اگرچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا وقت گزارا، مگر ان کی مرویات کی تعداد کتب حدیث میں سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے جلیل القدر صحابہ اس خوف کے پیش نظر حدیث نہیں بیان کرتے تھے کہ کئی الفاظ میں کمی پیشی نہ ہو جائے، چنانچہ وہ صرف وہی حدیث بیان کرتے تھے جن کے متعلق انہیں اپنے حافظے پر پورا یقین ہوتا تھا۔ مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حافظے پر پورا اعتماد تھا۔ اس سلسلے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے حافظے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلا دی۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے میں نے چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی آپ کی کوئی بات نہیں بھولا۔ یہی میری کثرت روایت کا سبب ہے۔ اس جائے نثار اور فداکار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بڑی محبت تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بلی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بلی دیکھی تو پیار سے انہیں ابو ہریرہ بلی کا باپ فرما دیا۔ پس آپ کا دیا ہوا یہ نام ایسا مشہور و مقبول ہوا کہ ان کے اصل نام عبد الرحمن بن صخر کی جگہ اس کنیت نے لے لی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی یہ کہ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے معمور رکھنا۔ تلاوت قرآن اور نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ قبرستان میں تو فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں، اب وہ ہاں نہ ذکر اذکار کر سکتے ہیں اور نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پس جس گھر میں اللہ کا ذکر اور نماز کا اہتمام نہیں ہوتا وہ قبرستان کی ایک قبر کی مانند ہے۔ اس فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ذکر اذکار کریں اور نماز پڑھیں۔ فرض نمازیں تو بہرحال مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرنا لازم ہے، لیکن سنن و نوافل گھروں میں ادا کرنے افضل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ فرضوں سے پہلے سنتے گھروں میں ادا کرتے تھے اور فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے تھے۔ فرضوں کے بعد سنتے بھی اپنے گھروں میں ادا کرتے
چونکہ نفلی نمازوں میں اخفاء پسندیدہ ہے، اس لیے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر ان کا پڑھنا بہتر ہے تاکہ ان میں ریا کا ذرا بھی شامل نہ ہو اور یہ عبادت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری ہدایت یہ ہے کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، یعنی جس طرح لوگ سال کے کسی معین دن عرس اور میلے کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی میلہ یا عرس میری قبر پر منعقد نہ کرنا۔ عید وہ دن ہے جو سال میں ایک مقررہ تاریخ کو آتا ہے اور اس دن خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ عید اور عرس کا مفہوم ایک ہی ہے۔ آج عرس کا نام پر جو تقریبات منعقد ہوتی ہے، قبروں پر میلے لگتے ہیں، قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، وہاں نظر و نیاز اور منتیں مانی جاتی ہیں، ان کی اسلام جیسے دین حق میں کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ قبرستان کی زیارت اور وہاں مدفون لوگوں کے حق میں دعائے مغفرت کی تلقین ضرور ہے۔ یہ بات جہاں فوت شدگان کے لیے انتہائی مفید ہے، وہاں زائرین کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نیز مسنون طریقے سے زیارت قبور موت کی یاد دلاتی، نیک عمل کا داعیہ پیدا کرتی اور گناہوں سے دور رہنے کا سبق دیتی ہے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ درود مسلمان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین و مذہب اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ کا پسندیدہ اور مقبول دین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہمیں ملا ہے، تو اس احسان کے بدلے میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں دعا گو ہو۔ اسی دعا کا نام درود ہے۔ درود شریف کے الفاظ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دیے۔ تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ درود شریف کتب احادیث میں منقول ہے۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت درود ابراہیم کی ہے جو نماز میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر درود شریف کے فوائد میں ایک تو یہ ہے کہ امتی درود پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے رحمت کی دعا کرتا ہے، جو بڑی فضیلت کی بات اور کسی حد تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان کے اعتراف و قرار ہے۔ دوسرے درود پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عظیم اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ گویا درود شریف ایسا وظیفہ ہے جو نیکیوں میں اضافے اور گناہوں کو مٹانے کا سبب ثابت ہوتا ہے۔ ہر اہل ایمان چاہیے جتنا بھی نیکوکار اور متقی ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے بے موجب اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ ہر امتی کو بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ کی رحمت کی حاجت ہے اور اس کی یہ ضرورت درود شریف پڑھنے سے پوری ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے آخری قاعدے میں درود پڑھنا مقرر کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے اس کے فضل و کرم سے ہر نماز پڑھنے والا مستفید ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درود شریف کے ساتھ خصوصی تعلق واضح ہے، لہذا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص قرب نصیب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے۔ درود شریف وہ وظیفہ ہے جس کے لیے کوئی وقت اور جگہ مقرر نہیں، ہر امتی پر
اپنے حالات اور مصروفیت کے مطابق درود شریف کے لیے وقت مقرر کر سکتا ہے۔ جب بھی اور جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کا امتی درود شریف پڑھے گا، اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو میں سنتا ہوں، اور جو شخص درود سے مجھ پر درود بھیجے وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک درود شریف پہنچانے والا فرشتہ صلاۃ السلام بھیجنے والے امتی کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا ذکر محبوب خدا کی بارگاہ میں نام بنام ہو جائے۔ زیر درس حدیث میں بھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود شریف کی ترغیب دی ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم جہاں بھی ہوں گے مجھے تمہاری صلات پہنچے گی۔ امتیوں کو یہ حکم ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنیں یا پڑھیں تو آپ درود شریف پڑھیں۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو بخیل کہا ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے مگر وہ درود نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اس کے ساتھ درود بھی پڑھیں تو دعا کی قبولیت کا باعث ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ زیر درس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں سنت نوافل پڑھنے کو معمول بنایا جائے تاکہ گھر میں خیر و برکت کا دورہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر عرس اور میلہ نہ لگانے کا حکم ہے، وہاں تو یہ کام نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ بزرگوں اور اولیاء اللہ کے مزارات کا تقدس بھی غیر سنجیدہ اجتماعات کے ساتھ مجروح نہ کیا جائے۔ ہاں کرنے کا کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے جس سے نیکیاں حاصل ہو اور گناہ مٹتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل بھی ہو جائے۔ درود شریف کے ضمن میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ صرف مسنون درود پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ وہی الفاظ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیانہ شان پر اور بھروسہ کے قابل ہیں اور جملہ فیوز و برکات اسی میں ہیں۔ دوسرے انسانوں کے بنائے درود پر نہ بشارتے ہیں اور نہ ہی ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔